دوسری شادی ایک خوبصورت کہانی، صفدر صدیقی۔ وہ خط مجھے پیر کے روز ملا تھا، پیر جو میرے لیے ہفتے کے تمام دنوں سے زیادہ ناخوشگوار اور محنت طلب ثابت ہوتا تھا۔ گھر کی صفائی کرنا، فرش دھونا، دیواریں صاف کرنا، کھڑکیوں کے پردے دھونا یا تبدیل کرنا، دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنا، اور پھر ہفتے بھر کی ضروریات کے لیے شاپنگ کرنا۔ میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی تھی کہ سانس لینے کی مہلت نہ ملتی، اور اس پیر کو تو کچھ معمول سے زیادہ ہی کام تھا، اتنا کہ مجھے سے پیر سے قبل ڈاک دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے آرام کرسی پر بیٹھ گئی تاکہ خطوط دیکھنے کے ساتھ ساتھ جمی پر بھی نظریں رکھ سکوں جو قریب ہی بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ میں نے ڈاک پر ایک نظر ڈالی اور میری نگاہ جیسے پتھرا کر رہ گئی۔ وہ لفافہ سب سے اوپر رکھا ہوا تھا اور میرے ہی نام تھا۔ او میرے خدا! میں نے دل ہی دل میں کانپتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اتنے برسوں کے بعد؟ مگر میں اس طرز تحریر کو خوب پہچانتی تھی، ان لاپرواہی سے لکھے ہوئے ٹیڑے میڑے الفاظ کو جو لفافے پر لکھے ہوئے تھے۔ یہ تحریر تو میری زندگی کا ایک حصہ رہ چکی تھی، میری ماضی کی زندگی کا، جب میں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ گھنٹوں اپنے گھر کے سامنے پوسٹ مین کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی تاکہ وہ آئے اور اس آشنا تحریر میں کوئی لفافہ، کوئی کارڈ یا کچھ بھی دے کر میری بے چین دھڑکنوں کو سکون پہنچا سکے۔ لیکن یہ شاید صدیوں پہلے کی بات تھی، ایک دوسری دنیا کی بات تھی۔ اب میں پہلے کی طرح وہ نوعمر لڑکی نہیں رہی جو ہر وقت خوابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ ایک گزرے ہوئے دور کا کردار تھی، اس لڑکی اس سیلی کینڈل سے کوئی تعلق نہیں جو اب ایک بیوی ہے اور ماں بھی ہے۔ پھر یہ سیلی کینڈل کا ہاتھ تھا، میرا ہاتھ تھا، جس نے کانپتے ہوئے اس خط کو اٹھایا اور لفافہ چاک کرتے ہوئے اندر سے کاغذ نکالا۔ لکھا تھا، ڈیئر سیلی، میں گھر آ گیا ہوں۔ ہمیں فراق و جدائی کے ایک طویل خلا کو پُر کرنا ہے۔ مہینوں کی تلاش و جستجو کے بعد کہیں جا کر میں تمہارا موجودہ پتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ آخر تم نے ایک دوسرا نام کیوں اختیار کر لیا ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ملاقات ہونے پر زیادہ آسانی سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں۔ منگل کے دن دوپہر 12 بجے بس ڈپو پر میرے پہنچنے کا انتظار کرو۔ تمہارا پرستار شوہر، گرے۔ تمہارا پرستار شوہر، یہ الفاظ جیسے باقی عبارت سے نکل کر کسی اونچے پہاڑ کی طرح میری نظروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میرے دل سے ایک گھٹی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر تو ٹیڈ ہے، ٹیڈ کینڈل، اور میرا نام سیلی گرے نہیں، سیلی کینڈل ہے۔ میں گرے نام کے کسی شخص کو نہیں جانتی، اس نام کا کبھی کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن تھا۔ میں خواہ کتنی ہی سختی سے اس کی تردید کروں، حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دوں، مگر میرا دل اس کا اعتراف کر رہا تھا۔ پہلے، بہت پہلے، ماضی کی ان یادوں سے نکل کر جنہیں میں نے ذہن و قلب کے انتہائی گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا۔ ایک دبلا گندمی چہرہ، مسکراتی آنکھوں اور گھنگھری والے بالوں کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ ابھرا کہ اس نے چند لمحوں کے لیے سیلی کینڈل کو اس طرح غائب کر دیا جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سیلی جونز تھی، اور ایک ایسے لڑکے کی محبت میں گرفتار جو پرستش کی حد تک مجھے چاہتا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ سنِ بلوغیت کی ابتدائی چند سالوں میں ہر لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کی محبت میں ضرور گرفتار ہو جاتی ہے۔ میری بہت سی سہیلیوں نے بھی ہائی اسکول پہنچتے پہنچتے لڑکوں کے ساتھ باہر جانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ میرے ساتھ کچھ معاملہ مختلف تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سی لڑکیاں 14-15 سال کی عمر ہی میں جوانی کے سرحدوں میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی۔ ممکن ہے اس میں فطری وجوہات کے علاوہ میرے والدین کی کوششوں کا بھی دخل ہو۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور شادی کے کافی برسوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور میرے والدین نے میری پرورش ٹھیک انہی خطوط اور اسی انداز میں کی تھی جس طرح خود ان کے ماں باپ نے انہیں پروان چڑھایا تھا۔ حد یہ ہے
کہ مجھے میک اپ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اپنے بچپن کی معصومیت کو ابھی کچھ دن اور ان چیزوں سے آلودہ نہ کرو، میری ممی محبت بھرے لہجے میں کہا کرتی تھی۔ وہ وقت بھی جلد آ جائے گا جب تم انہیں آزادی کے ساتھ استعمال کر سکو گی۔ اور چونکہ میں اپنی ممی اور ڈیڈی کو بہت چاہتی تھی، اس لیے وہی کرتی تھی جو وہ پسند کرتے تھے۔ مجھے اس کی کچھ زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ کلاس کے لڑکے اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی مجھے ہی ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوئی خواہش تھی۔ صورتحال جب یہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی کتنی جوان نظر آ رہی ہے اور اس نے میک اپ کر رکھا ہے یا نہیں۔ اور شاید یہی پابندیاں تھیں کہ میں اپنی عمر کے 16ویں سال میں اتنے شدید جذباتی انداز میں محبت میں مبتلا ہو گئی۔ گرے ملز نے اپنی شوخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میرے اندر ایک دھماکہ سا ہوا اور میں جی جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ آخر تم نے اس میں کیا دیکھا تھا سیلی؟ میری دوست بیبی پارکر نے بارہا مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے بالوں کو ہمیشہ حجامت کی ضرورت رہتی ہے، لباس بھی معمولی اور شکن آلود پہنتا ہے، اسکول کی ٹیم میں بھی شامل نہیں ہے، پڑھائی میں اتنا کمزور ہے کہ مجھے یہی حیرت ہے کہ اب تک اسے نکالا کیوں نہیں گیا۔ یہ سب کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ گرے کو کسی بھی اعتبار سے خوبصورت نہیں کہا جا سکتا تھا، نہ لباس، نہ حلیہ، نہ صحت مند جسم، نہ کچھ اور۔ اس میں کوئی دلکشی نہیں تھی، اور وہ اتنا لاپرواہ تھا کہ اسے ان سب باتوں کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ اسے اس کا بھی کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس کی مسکراہٹ بڑی اچانک اور بڑی شوخ آن کے آن میں اس کے چہرے کو کچھ ایسی معصومانہ جاذبیت دے دیا کرتی تھی کہ میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس کے ماں باپ گزشتہ گرمیوں میں ہمارے شہر میں آئے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ اس سے قبل کہاں رہتے تھے۔ گرے نے صرف ایک مرتبہ سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ مگر اس نے اتنے مقامات کے نام لیے کہ انہیں یاد رکھنا مشکل تھا۔ اس کا باپ مسٹر ملز ایک گیریج میکینک تھا اور اتنی زیادہ شراب پیتا تھا کہ اس کے لیے ایک ملازمت پر برقرار رہنا ناممکن تھا، اور جب بھی اس سے ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا بستا۔ مسٹر ملز کی ایک بیوی بھی تھی، مگر وہ گرے کی ماں نہیں تھی۔ گرے اکثر اپنے ماں باپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ وہ جس رفتار سے نوکریاں کرتا ہے تقریباً اسی رفتار سے شادیاں بھی کرنے کا عادی ہے۔ مگر مجھے کبھی گرے کی اس بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ یہ بات محض مذاق میں کہہ رہا ہے۔ گرے اور اس کے باپ کے درمیان کچھ عجیب سے دوستانہ تعلقات تھے، ان تعلقات سے بالکل مختلف جو میرے اپنے والدین کے ساتھ تھے۔ ہماری ملاقات بھی بڑی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ میں اپنے اسکول کی لائبریری میں کتابوں کی 2 قطاروں کے درمیان کھڑی ہوئی ایک تاریخی مضمون کے لیے حوالے کی کوئی کتاب تلاش کر رہی تھی کہ اچانک 2 مضبوط بازوؤں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور کچھ کہنا چاہا تو اس کے ہونٹوں نے میرا منہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے؟ یہ مظاہرہ کچھ زیادہ برا تو نہیں رہا؟ تمہیں یہ اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ میں ہکلائی۔ بات یہ ہے، گرے نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کہ اس پورے لعنتی اسکول میں مجھے تم ہی ایک ایسی لڑکی نظر آتی ہو جسے اب تک کسی لڑکے کے لیے ہتھیانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ پھر تم مجھے اچھی بھی لگتی ہو، خاص طور پر تمہارا صحت مند جسم۔ مجھے دبلی پتلی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، غالباً اس لیے کہ میں خود دبلا پتلا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ میں ذرا سی مشق کے بعد تمہیں پیار کرنا سکھا دوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے جھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آج شام میرے ساتھ باہر جانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنے والدین سے اجازت لینا پڑے گی۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک لڑکے نے مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے کی دعوت دی تھی،
मगर दावत देने का ये अजीब अंदाज़ मैंने न कभी देखा था न सुना था। उमूमन लड़के लड़कियां पहले 2-3 मरतबा बाहर जा चुके थे, तब उनके दरमियान इस बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा होता था, लेकिन तरतीब उलट जाने से आखिर फ़र्क भी क्या पड़ता था। स्कूल के इम्तिहानात ख़त्म हुए तो मेरे वालिदैन ने, जो मेरी हालत और मेरे तर्ज़ अमल से बेहद फ़िक्रमंद थे, मुझे अपनी खाला आंट मैगी के पास भिजवा दिया। आंट मैगी साहिल समंदर के करीब एक कॉटेज में रहती थी। उनकी कई लड़कियां भी थीं, जिन सब के दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे और शरीफ थे। रफ्ता रफ्ता उनकी दिलचस्प सोहबत में मैं अपना गम भूलने लगी, यहाँ तक कि मैं जब घर वापस आई तो बड़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। घर पहुँचते ही मैंने एक बार फिर मिल्स को फ़ोन करना चाहा, मगर मालूम हुआ कि उनका कनेक्शन काट दिया गया। फिर कुछ दिन बाद मेरी दोस्त डेबी ने मुझे अखबार में एक छोटी सी खबर दिखाई। खबर के मुताबिक गिरे और इसका बाप कैलिफोर्निया में एक हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी कार एक पहाड़ी से लड़क कर गहरे खड्डे में गिर गई थी। मुझे अफसोस है सीली, डेबी ने हमदर्दी में कहा। मैं जानती हूँ कि तुम गिरे को कितना पसंद करती थी। मुझे एक लम्हे के लिए अपने दिल में कुछ चुभन सी महसूस हुई, मगर ये एक वक्ती एहसास था। गुज़िश्ता चंद महीनों में मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत का अदराक होने लगा था कि मैंने जो कुछ भी किया वो एक जज्बाती और गलती और हिमाकत के सिवा कुछ नहीं था। गिरे की मौत के साथ ही वो 16 साल सीली भी मर गई, जो इससे मोहब्बत करती थी। आने वाले दिनों में इस एहसास को और मजबूत कर दिया और मैं पिछली बातों को एक परेशान ख्वाब की तरह भूल गई। यहाँ तक कि 3 साल बाद जब मैं टेड किंडल से मिली तो गिरे मिल्स, उसकी याद का कोई शायबा भी मेरे दिल में मौजूद नहीं था। टेड किंडल और मैं पूरे 2 साल तक एक दूसरे के दोस्त और महबूब थे। फिर हमने शादी कर ली। शायद मुझे इसको गिरे के बारे में बता देना चाहिए था, मगर इस वक्त इसकी कोई माकूल वजह नज़र नहीं आती थी। गिरे हमेशा के लिए जा चुका था और मेरा और इसके अलावा दुनिया में किसी और को इस रात का हाल मालूम नहीं था, जो हमने मैक्सिको की एक सरहदी होटल में गुजारी थी। मेरे वालिदैन और डेबी भी कतई लाइल्म थे। फिर टेड कुछ इस किस्म का नौजवान था जिसके लिए ये बात बड़ी अहमियत रखती थी कि वो मेरी ज़िंदगी में पहला मर्द है। चुनांचे मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। टेड की संजीदा और पुरखुलूस मोहब्बत ने यह भी साबित कर दिया कि मैं बहरहाल कोई बर्फ़ का तोदा नहीं हूँ जिसका इल्ज़ाम मुझे गिरे ने दिया था। इसके साथ अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। मेरे वालिदैन भी उसे बहुत पसंद करते थे। और फिर जब 1 साल बाद जिम्मी पैदा हुआ तो लगता था कि दुनिया की तमाम मसरतें और राहतें उसी पर ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इस पीर को उस ख़त ने मेरे पुरसुकून ज़िंदगी में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था। ये ज़रूर किसी ने मजाक किया है, मैंने अपने आप को यकीन दिलाना चाहा। गिरे मर चुका है और वो कई साल पहले एक हादसे में हिलाक हो चुका है। मगर दिल की गहराइयों में कोई आवाज़ कह रही थी कि मैंने अपने आप को फ़रेब देने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोई मजाक नहीं है। मैं इस तर्ज तहरीर को खूब पहचानती हूँ। गिरे मरा नहीं था, वो ज़िंदा है। ये उसी की तहरीर है और अब वो यहाँ आ रहा है। मैं इस वक्त भी बैठी कांप रही थी जब घर के बाहर टेड की कार का हॉर्न सुनाई दिया। फिर जब उसके कदमों की आवाज़ करीब आने लगी तो मैं चौंक कर खड़ी हो गई और सीधी बाथरूम में घुस गई। वहाँ मैंने इस अल्फाज और ख़ुद के पुर्जे करके टॉयलेट के पानी में बहा दिए। मैं क्या करूँ? ये सवाल इस पूरी शाम मेरे जहन में गूंजता रहा, अगरचे मेरे हाथ पांव घर के मामूलात अंजाम देते रहे। मैंने जिम्मी को नहलाया, इसे दूध पिलाया और उसे सुलाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मैंने उसे और टेड ने रात का खाना खाया। मगर ये हकीकत किसी तरह झुटलाई नहीं जा सकती, और अगर गिरे मेरा कानूनी शौहर था तो मैं टेड से किस तरह शादी करने के हकदार नहीं थी।
ہماری شادی غیر قانونی تھی، ہم قانون کی نظر میں شوہر اور بیوی نہیں تھے۔ اتنی ہی مدت سے کیسی ہی پرمسرت زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں۔ اور پھر جمی، اوہ میرے خدا، اگر میں اور ٹیٹ قانونی طور پر شادی شدہ نہیں تھے تو پھر جمی کا کیا ہوگا؟ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس دن ٹیٹ کو زکام کی شکایت تھی، اور وہ اپنی زکام اور چھینکوں سے مجھے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اتنا فکر مند تھا کہ اس نے میرے طرز عمل میں اس تبدیلی کو محسوس نہیں کیا۔ میں تقریباً ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ شاید وہ میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، لیکن آخر کار جب میں صبح کو بستر سے اٹھی تو ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے اس فیصلے پر کوئی فخر نہیں تھا، مگر میں اس کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی ٹیڈ اپنے کام پر گیا، میں نے جمی کے کپڑے تبدیل کیے اور اسے اپنی ممی کے گھر لے گئی۔ انہیں بتایا کہ مجھے دانت کی تکلیف کے سلسلے میں اپنے دندانے ساز کے پاس جانا ہے، اور جمی کو ان کی نگرانی میں چھوڑ کر سیدھی اپنے بینک پہنچی۔ میرا اور ٹیٹ کا مشترکہ سیونگ اکاؤنٹ $500 سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے وہ سب کے سب نکلوا لیے۔ اس کے بعد میں بس ڈیپو گئی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ گرے کی بس 12 بجے سے 15 منٹ پہلے ڈیپو پہنچ گئی، حالانکہ اس نے مجھے 12 بجے آنے کے لیے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے دانستہ 15 منٹ بعد کا وقت اس لیے دیا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے ڈیپو پہنچ کر کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے، مگر میں نے اسے بس سے اترتے ہی دیکھ لیا۔ وہ ایک تنگ پتلون اور میلی سی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ اتنی ڈھیلی تھی کہ اس کے کندھے لٹک پڑ رہے تھے۔ شیو بھی یوں لگتا تھا جیسے کئی دنوں سے نہ بنا گیا ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے دھکا سا لگا۔ کیا یہ شخص گرے ملز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے کبھی مجھے اپنے بازو میں سمٹ کر مجھ سے محبت کی تھی؟ مجھے اس خیال سے ہی متلی اسی آنے لگی تھی۔ آخر مجھے اس ذلیل انسان سے محبت کرنے کا خیال ہی کیسا آیا تھا؟ محبت تو درکنار میں اسے اپنے قریب آنے کی اجازت ہی کیوں دی تھی؟ یقیناً میں اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں گی۔ اس شخص سے محبت کرنا کسی ہوش مند اور سمجھدار لڑکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گھومتی ہوئی نظر سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں مجھ پر جم گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور تب اچانک مجھے اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ اس کی مسکراہٹ اب بھی پہلے کی طرح اتنی ہی شوق، اتنی ہی زندگی سے بھرپور اور دلکش تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ ہیلو سیلی، وہ میرے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیسی ہو؟ سچ مانو تم اتنی بدل چکی ہو کہ میں مشکل سے تمہیں پہچان سکا۔ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، متناسب اور سڈول جسم کی مالک۔ کیا واقعی تم سیلی ملز ہی ہو؟ سیلی ملز، یہ نام پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اترتا چلا گیا۔ تم اسی بس سے واپس جا سکتے ہو گرے، میں نے حتی الامکان آواز کو سخت اور لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اتنی دور کہ پھر کبھی تمہیں یہاں واپس آنے کا خیال تک نہ آئے۔ میں اب سیلی جونز ہوں، نہ کہ سیلی ملز۔ اب میرا نام مسٹر ٹیڈ کینڈل ہے۔ تم 6 سال پہلے میری زندگی سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اب تم طویل خلا پر کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے۔ تعجب ہے کہ آج کل کی بیویاں اپنے شوہروں سے اسی لب و لہجے میں بات کرتی ہیں، گرے نے طنز کیا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم اب اپنے آپ کو کیا کہلواتی ہو، مائی ڈارلنگ۔ میرے پاس بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے شادی کا سرٹیفکیٹ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ میں اب اس بس یا کسی بھی بس سے واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ میری جیب میں ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی رقم نہیں۔ پھر واپس جانے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، جو میرا قانونی حق ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں تمہیں ٹکٹ خرید کر دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنا پرس کھول کر بینک سے نکالی ہوئی رقم برآمد کی۔ یہ لو، یہ $500 ہے، ہماری اب تک کی پس انداز کی ہوئی تمام پونجی۔ تم یہ سب لے سکتے ہو، انہیں لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں التجا کرتی ہوں کہ پھر کبھی لوٹ کر مت آنا۔ گرے نے جھپٹ کر نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھوں سے لے لی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور پھیل گئی تھی۔ ہاں، اسے کہتے ہیں شاندار استقبال، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے بہت سے نوٹ
یا تو اب دیکھ رہا ہوں یا پھر اس کار کے حادثے کے بعد دیکھے تھے جب ڈیڈی کی نئی بیوی نے ہماری زندگی کے بیمے کی رقم وصول کی تھی۔ ہم نے اسے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا اور اس پورے سودے میں ہمیں صرف ایک سیکنڈ ہینڈ کار کا فقدان برداشت کرنا پڑا جسے ہم نے پہاڑی سے کھڈ میں گرایا تھا۔ اس نے نوٹ تہہ کر کے اپنے پتلون کی جیب میں رکھ لی۔ میرا خیال ہے ان سے کچھ دن تو کام چل ہی جائے گا۔ کچھ دن؟ میں نے چونک کر اسے گھورا۔ ظاہر ہے میں اس معمولی رقم سے پوری زندگی تو نہیں گزار سکتا، گرے نے جواب دیا۔ $500 زیادہ سے زیادہ 2 مہینے چل سکتے ہیں، اور مجھ جیسے آدمی کے لیے تو یہ بھی مشکل ہے۔ بہرحال میں چلا جاتا ہوں، لیکن جب یہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہارا مطلب ہے تم ہر مرتبہ نیا مطالبہ لے کر آتے رہو گے؟ میں نے مٹھیاں کستے ہوئے پوچھا۔ مگر میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی گرے، میرے پاس اب کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ اس رقم کے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹیٹ کو کس بہانے سے مطمئن کر سکوں گی۔ سوچتی تھی کوئی پارٹ ٹائم نوکری کر کے اس کی تنخواہ سے $500 پورے کر دوں گی، لیکن میں کسی بھی صورت میں تمہیں مزید رقم نہیں دے سکتی۔ جب سر پر آ کر پڑے گی تو پھر تم کوئی نہ کوئی طریقہ بھی نکال لو گے، گرے نے بڑے آرام سے کہا۔ اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی عورت کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تمہیں ہر صورت میں میرے لیے رقم فراہم کرنا ہے، ورنہ پھر مجھے مجبوراً تمہارے دوست ٹیٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور تم خود اندازہ کر سکتی ہو جب اس سے معلوم ہوگا کہ تم ایک دوسرے آدمی کی بیوی کے ساتھ دوسرے کی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا اور کیا کرے گا۔ گمان غالب یہی ہے کہ وہ تمہیں ٹھوکرے مار کر گھر سے نکال دے گا۔ ٹیٹ مجھے گھر سے نکال دے گا؟ میں نے خاموشی سے اس امکان کا جائزہ لیا۔ جس وقت سے گرے کا خط ملا تھا اس وقت سے اب تک پہلی مرتبہ میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ ٹیٹ کچھ کو دکھ ہوگا، غصہ بھی آئے گا، ممکن ہے وہ یہ بات بھی کبھی نہ سمجھ سکے کہ میں نے اسے کیوں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میری زندگی میں پہلا مرد ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے گھر سے نکال نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے سچی اور گہری محبت کرتا ہے۔ اس کی چاہت نہ سطحی ہے نہ اتنی کمزور کہ اس طرح کی باتیں اسے ختم کر دیں۔ وہ مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے جسے گرے ملز جیسے خود غرض لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں اس پر غور کرنے کے لیے رکی نہیں، ایک دم بول اٹھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں پرسکون لہجے میں بولی۔ واقعی میں کب تک اس راز کو چھپا سکوں گی؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود ہی ٹیٹ کو سب کچھ بتا دوں گی، تاکہ جو کچھ ہونا ہے آج اور ابھی ہو جائے، خواہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے یا طلاق دے دے۔ مگر مجھے امید ہے کہ وہ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ وجہ بہت سیدھی سادی ہے، یہ کہ گھر ابھی اس کا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اسے قسطوں پر خریدا تھا اور بیشتر قسطیں ادا ہونا باقی ہیں۔ قسطوں کی رقم اگرچہ کچھ زیادہ ہے مگر مجھے امید ہے کہ جب تمہارے سر پر آ ہی پڑے گی تو ان کی ادائیگی کا خود کوئی بندوبست کرو گے۔ کیا؟ گرے نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں، خود تم نے ابھی کہا تھا کہ میں اب بھی تمہاری بیوی ہوں، اخلاقی اور قانونی طور پر تمہیں میری کفالت کرنی ہے۔ پھر میرے ایک بچہ بھی ہے، ظاہر ہے تمہیں اس کا بار بھی اٹھانا پڑے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ گرے گھبرا کر بولا۔ میں کہیں ملازم تک نہیں ہوں اور پھر ایک بیوی اور بچے کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ ملازم نہیں ہو تو کوئی ملازمت تلاش کرو، میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ شادی یوں ہی نہیں ہو جاتی، انسان کو کچھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، حقوق و فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے تو تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اب پہلے کی طرح نہ سمجھدار اور نہ تجربے کار نہیں ہوں، ایسے معاملات سے نپٹنا جانتی ہوں۔ اگر تم نے کنارہ کش ہونے کی کوشش کی تو میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ بھی کر سکتی ہوں، اور پھر قانون تمہیں اپنی بیوی اور بچے کے اخراجات ادا کرنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تم یہ نہیں کر سکتی۔ گرے کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، یہاں تک کہ تم شادی کا سرٹیفکیٹ بھی پیش نہیں کر سکتی۔
اگر اس وقت میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو میں حاصل کر لوں گی. میں نے کہا میں ایک وکیل مقرر کروں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ شادی کے سرٹیفکیٹ کی نقل نکلوائے. یقیناً میکسیکی گورنمنٹ کے فائلوں میں اس کا اندراج موجود ہوگا. تو تم واقعی اس فریب میں آ گئی تھی؟ گرے نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا. مگر میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ ہماری شادی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کاغذات پر دستخط کیے تھے اور وہ کاغذات اسپینی زبان میں تھا. اس وقت تمہاری ذہنی اور جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ میں جس کاغذ پر چاہتا تمہارے دستخط کرا لیتا اور تم یہی سمجھتی کہ شادی کے لائسنس پر دستخط کر رہی ہو. وہ شخص جس نے ہماری نام نہاد شادی کی تھی اس بار ٹینڈر کا بھائی تھا جسے میں نے صرف $5 دے کر اس ڈرامے کے لیے تیار کیا تھا. تمہارا مطلب ہے اس کارروائی کی سرے سے کوئی قانونی اہمیت ہی نہیں؟ میں نے کہا. اب مجھے غصہ آنے لگا تھا. اور اتنے سال کے بعد تم دوبارہ اسی فریب کی آڑ لے کر مجھے بلیک میل کرنے آئے تھے. قسمت آزمائی کرنے میں کیا نقصان تھا؟ گرے ایک مرتبہ پھر مسکرایا. اور تم نے دیکھا کہ میں کم سے کم $500 کی حد تک تو کامیاب ہو ہی گیا ہوں. تم فریبی بدماش. میرا خون کھولنے لگا. میں نے تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکا مارا اتنے زور سے کہ گرے لڑکھڑا گیا. فوراً میری رقم واپس کرو ورنہ تم کیا کرو گی؟ گرے نے مزے کا اڑانے والے انداز میں کہا. بس ڈیپو میں موجود لوگ اب ہماری طرف متوجہ ہونے لگے تھے. میرا چہرہ غصے سے سرخ تھا. میں اسی وقت پولیس کے پاس جا کر رپورٹ کر دوں گی کہ تم نے فراڈ انشورنس کا روپیہ حاصل کیا ہے. میں نے اپنی اور اپنے شرابی باپ کی موت کا ڈھونگ رچایا جبکہ تم زندہ ہو. اوہ خدا کے لیے! گرے اب بالکل ہی نروس ہو گیا تھا. یہ سلوک تم اس شخص سے کرو گی جس کے ساتھ تم محبت کرتی تھی اور شادی کرنے کے لیے تیار تھی؟ ضرور کروں گی اور اسی وقت، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا. بٹرے بادل ناخواستہ انداز. گرے نے پتلوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے. میں نے انہیں گنا اور پھر 2 نوٹ اس کے منہ پر مار دیے. یہ لو. میں نے انتہائی نفرت سے کہا. یہ تمہاری بس کے ٹکٹ کے لیے جہاں تک بھی تمہیں لے جا سکے. میں نے اس کے مکرو چہرے کو غور سے دیکھا. چہرے کو جسے کبھی میں نے چاہنے کی حماقت کی تھی. اور تصور میں ٹیٹ کا تصور ابھر آیا. دونوں مرد کے چہرے، مگر دونوں میں کتنا عظیم فرق تھا. میں نے حقارت سے گرے ملز پر الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے گھوم کر اپنی کار کی طرف چل دی جہاں میرا گھر، میرا شوہر اور میرا بچہ اور ایک محبت کرنے والا شوہر اپنی محبت بھری باہیں کھولے میرے منتظر تھے. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. سننے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.